بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بالسند المتصل منا إلى إمام المحدثين أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه وأشرنا في زمرته أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے جس پر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کو ختم فرما رہے ہیں۔ میرے مخاطب اس وقت یہ میرے طلبہ ہیں، یہ مشائخ، یہ علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے مخاطب نہیں ہیں۔ میں کچھ طالب علمانہ گفتگو مختصر وقت میں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں نے ایک فالی لیتا ہوں اس بات کے اوپر کہ میرے یمین میں اسلم نام کی ایک شخصیت بیٹھی ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ من اسلم سالمہ اللہ، جو اسلم ہو اللہ اس کو سلامت رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کی طرف سے سالمیت یمین کی طرف سے آتی رہے گی۔ اور میرے یسار میں قاسم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، تو قاسم العلم بھی ہے، قاسم المال بھی ہے۔ دونوں اعتبار سے ہم نے ایک فالی لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی طرف سے علم بھی ہم کو ملتا ہے اور مال بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ بہرحال یہ دونوں شخصیتیں جہاں پشت پناہی میں بیٹھی ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال رہے گی۔ یہ میں بلا تکلف بات کر رہا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے جب بخاری شریف دی گئی، بالکل شروع میں، آج سے 35 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس وقت دو شخصیتوں نے بلا کر میرے نام پر بخاری شریف رکھی۔ ایک تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بڑی رہنمائی فرمائی ہے واقعتاً میری قدم قدم پر، بلکہ ایک باپ کے درجے میں آخری زمانے میں رہنمائی کرتے رہے۔ اور حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ یہ دونوں ہمارے ادارے کے سرپرست تھے، اور ہر سال پہلے شروع میں یہی دونوں بزرگان دین سالانہ جلسے میں تشریف لاتے تھے، شیخ کی آمد سے پہلے، اس لیے کہ شیخ کی آمد تو بخاری کے بعد شروع ہوئی۔ تو یہ دونوں بزرگان دین تشریف لاتے تھے، اور میرے نام پر جب بخاری شریف رکھی گئی تو اس موقع پر میں ان دونوں بزرگوں کے سامنے رو پڑا اور کہا کہ میں اس کا لائق نہیں ہوں کہ میرے نام بخاری شریف رکھی جائے۔ تو حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پشت پر ہاتھ رکھ کر مجھے کہا کہ پہلے اللہ کی پشت پناہی، پھر ابرار کی پشت پناہی۔ اگر مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو میرے پاس آ جانا، لیکن محنت سے پڑھاؤ۔ بہرحال جب بزرگوں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے تو تھوڑی سی ہمت آ جاتی ہے۔ اسی لیے ابھی مولانا نے ان طلبہ کو جو نصیحتیں کی، اس میں اپنے اساتذہ سے، میں تو انگلش اتنا جانتا نہیں ہوں، لیکن ان کی کچھ باتوں سے میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے اساتذہ سے مربوط رہیں، آخری زندگی ہر وقت ہر لمحہ اپنے استاذوں سے مشورہ کرتے رہیں، چاہے یسر ہو یا عسر ہو، مقرہ ہو یا خوشی کے ایام ہو، بہرحال اپنے بزرگوں سے ہمیشہ منسلک رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری رہنمائی ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی ابتدا میں ہوتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔
لیکن افسوس یہ ہے کہ طالب علم فارغ ہو کر اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے، گویا فراغت کا مطلب ہی یہ سمجھ لیا کہ میں کتابوں سے بھی فارغ ہو گیا اور دوسرے نمبر پر مشوروں سے بھی فارغ ہو گیا اور مشائخ سے بھی فارغ ہو گیا، بس مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسی بنیاد پر وہ ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ تو اپنے اساتذہ سے مربوط رہنا چاہیے۔ تو بہرحال میں نے یہ نیک فعلی دی ہے۔ اس کے ساتھ جب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات جب ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب سلمہ نے سنائے تو میرے ذہن میں ایک علمی بات یہ آئی کہ بخاری شریف کا حاشیہ حضرت نے جو تذکرہ کیا مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن وہ 25 پاروں کا ہے، 25 پاروں کا ہے۔ آخری 5 پاروں کا جو ہے حاشیہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت نانوتوی کے اساتذہ میں سے، یہ سمجھ لیں کہ حضرت نانوتوی کے اساتذہ میں سے، اور حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علالت اور مرض الوفات کے زمانے میں اپنے شاگرد رشید کو کہا تھا کہ موقع ملے تو بخاری شریف کا جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کو مکمل کر لینا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ جب تک میں سہارنپور میں رہا ہر جمعہ کو حضرت کی قبر پر میں حاضر ہوتا تھا، چونکہ انہی سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، انہی سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ جو کچھ ہے انہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر طالب علم اتنا سمجھ لیں تو کبھی غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد جیل میں چلے گئے اور ایک مدت طویلہ تک حضرت جو ہیں کالے فانی جو بہت مشہور ہیں، جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، اس زمانے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا حاشیہ لکھا تھا۔ جیل خانے میں بیٹھ کر کے حضرت نے بخاری شریف کا حاشیہ لکھا ہے۔ ہمارے اکابر کے علوم بڑے زبردست ہوتے تھے، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں کہ کل کو استاذ نے کیا سبق پڑھایا وہ بھی یاد نہیں رہتا ہے، بلکہ میں کبھی کبھی ان کو کہتا ہوں، یہ عبارت یوں تلاش کرتے تو میں کہتا ہوں کہ فلائی اور مکھی مار کر چپکا دیا کرو کہ آئندہ کل سے کہاں سے پڑھنا ہے۔ تو سبق کہاں سے شروع کرنا ہے، عبارت کہاں سے شروع کرنا ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں اکابر کا حال یہ ہے کہ وہ جیل خانے اور قید خانے میں بیٹھ کر علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبسوط جو ہے دنیا جانتی ہے کہ جو ہماری مستند ترین فقہائے احناف کی کتاب میں سے ہے، بادشاہ وقت نے آپ کو جیل خانے میں ڈالا اور وہ بھی سزا کون سی دی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے اکابر کو جو سزا دی گئی ہے وہ تو اس کا تو کوئی مثال بھی ہمارے پاس نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت کو ایک کنویں میں اتار دیا گیا اور 6 سال تک حضرت کو کنویں کے اندر میں بٹھایا گیا۔ وہیں تخت پر حضرت بالکل نیچے ہیں۔ طلباء نے کہا کہ درسگاہ خاموش ہو گئی اور علم جو ہے چرچے بند ہو گئے۔ بادشاہ وقت سے اجازت لی کہ ہم حضرت سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ وہیں وہ رہیں گے، تم اوپر بیٹھ کر کے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کنویں کے اندر بیٹھ کر کے درس دیا اور طلباء نے نوٹ کیا۔ یہ وہ مبسوط ہے جو حضرت نے کنویں میں بیٹھ کر کے لکھوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم طلباء کو اپنے اکابر کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہیں ان کے جن کے علوم سے مستفیض ہو رہے ہیں، بہرحال ان کی قدر ہونا چاہیے۔ میں 4-5 باتیں مختصر طریق پر پیش کر دیتا ہوں، اگرچہ بخاری شریف جہاں سے پڑھی گئے ہمارے ان طلباء نے وہ تو تبرکن پڑھی ہے، اگر اس پر کلام کیا جائے ہر باب کے اوپر تو شاید صبح ہو جائے گی اور بہت طویل وقت اس کے لیے چاہیے، اس لیے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف جمع احادیث نہیں فرمایا ہے بلکہ استنباط مسائل بھی فرمایا ہے۔ اس لیے جن اداروں میں ہدایہ پڑھائے بغیر یا جو طالب علم ہدایہ پڑھے بغیر بخاری شریف پڑھنا شروع کرتا ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر درس کو آپ کی کتاب کو سمجھنا ہو تو فہم اور فراست ضروری ہے۔ آپ ایک ہی روایت کو کئی مقام پر لا کر کے مختلف مسائل کا
استنباط فرماتے ہیں اور عجیب طرح پر استعمال فرماتے ہیں جس کی طرف کبھی ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا ہے. یہ ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ. تو میں 4-5 باتیں 3-4 باتیں کتاب اور صاحب کتاب سے متعلق اور ایک بات باب سے متعلق مختصر وقت میں ذکر کر دوں. سب سے پہلی بات صاحب کتاب سے متعلق یہ ہے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی آخری زندگی میں جب حالات ناگوار ہو گئے نیشاپور میں، اور نیشاپور سے بھی تشریف لے آئے بخارا، جس کا ابھی آپ نے بار بار تذکرہ کیا، بقول ہمارے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے استاد محترم نہیں بلکہ میرے ایک باپ اور شفیق باپ تھے، جن کی زیر سایہ رہ کر کے ہم نے مظاہر میں بہت کچھ سیکھا، اور عجیب و غریب شخصیت تھی. میں حضرت کے سر میں تیل ڈالتا تھا رات میں جا کر، اور اپنی بے وقوفی کے سوالات بھی کرتا رہتا تھا، لیکن حضرت ایک وسیع الظرف تھے. حضرت کا ایک جملہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ منصب جتنا بڑا ہو ظرف بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. یہ کسی موقع پر حضرت نے مجھے کہا تھا کہ منصب جتنا بڑا ہو ظرف بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ظرف بڑا نہیں ہے تو منصب اس کے لائق نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بڑا مقام دیا ہو، منصب دیا ہو، اسی کے مطابق اس کا ظرف معافی کا، درگزر کا، برداشت کر لینے کا ہونا چاہیے. اور جب منصب کے مطابق ظرف نہیں ہوتا ہے تو روزانہ غصے ہو جانا اور روزانہ حالات اور پریشانیاں، نتیجے میں لوگ ان سے بدظن ہو جایا کرتے ہیں. یہ میرے اس سوال پر فرمایا تھا کہ میں نے جب حضرت سے یوں کہا کہ حضرت یہ لوگ عصر کے بعد آپ کو بے تکے سوال کرتے رہتے ہیں اور آپ جو ہے خاموشی کے ساتھ جواب دے دیتے ہیں، اس پر حضرت نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ منصب، چونکہ عوام بھی آتے تھے حضرت کے پاس عصر کی مجلس میں، عصر کے بعد کی مجلس میں، اور عجیب و غریب سوال کیا کرتے تھے اور حضرت اس کا مختصر سا جواب دے دیا کرتے تھے. تو اس پر حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ منصب جتنا بڑا ہو ضرب بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. اگر ضرب بڑا نہیں ہے تو منصب اس کو جو ہے زیب نہیں دیتا ہے. تو بہرحال حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے. تو میں صرف 1-2 باتیں، تو حضرت کی ایک بات مجھے یاد آئی. حضرت نے فرمایا کہ بلا مطالعے کے، بلا محنت کے 3 شرطیں حضرت بیان فرماتے تھے: بلا مطالعہ، بلا محنت، بلا تقوی. بلا مطالعہ، بلا محنت، بلا تقوی. اگر ان تینوں کے بغیر کوئی بخاری پر آتا ہے تو بخار تو آ سکتا ہے، بخاری نہیں آتی. یہ حضرت فرمایا کرتے تھے بخار تو آتا ہے، بخاری نہیں آتی. معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کے بغیر جو ہے یہ کتاب جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، ورع اور پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے. تو ایک بات، جب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیشاپور سے حالات جب ناگوار پیش آ گئے، بخارا تشریف لے آئے، اور پھر بخارا میں بھی وہاں کے اس وقت کے جو قاضی تھے، قاضی خالد بن احمد، انہوں نے بھی پریشان کرنا شروع کیا. اور پہلے تو یہ شرط لگائی کہ آپ ہمارے بچوں کو گھر پہ آ کر پڑھائیں. میں اس سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس واقعے کو چھیڑا. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں گھر پہ آ کر نہیں پڑھاؤں گا حدیث شریف. فرمایا اچھا میرے بچوں کو آگے بٹھائے. فرمایا نہیں، الاقدم فالاقدم، جو پہلے آئے گا وہ پہلے بیٹھے گا. کوئی میرے وہاں اس طرح تقسیم نہیں ہوگی. اس پر خالد بن احمد کو غصہ آیا کہ تم نے میری توہین کی، نتیجتاً آپ کو پریشان کرنا شروع کیا. اسی میں حضرت نے پھر بخارا سے قریب جہاں آپ کی اس وقت قبر ہے، خرتنگ، وہاں آپ تشریف لے گئے. وہ آپ کے رشتہ دار تھے، اور وہیں پر آپ کا رمضان المبارک کے آخری دن، یعنی جس دن عید کا چاند طلوع ہوا، اسی دن یہ حدیث کا چاند غروب ہو گیا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جملہ لکھا. ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ عید کا چاند طلوع ہوا اور حضرت کا انتقال ہوا تھا رات میں، تو فرمایا عید کا چاند طلوع ہوا اور حدیث کا چاند غروب ہو گیا. تو مجھے اس واقعے سے بتانا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی توہین کو پسند نہیں کی. یہ گھر جا کر کے پڑھانا یا یہ جو ہے ان کو آگے بٹھاؤں، ان کی چاپلوسی کروں، یہ علم کی توہین، اس کو پسند نہیں فرمایا. اس سے ہم سب کو امام بخاری یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ علم کی توہین نہ کرو، اس لیے کہ علم کی توہین صاحب علم کی توہین ہے،
اور وہ صاحب علم اولاً اللہ ہے، اس کے بعد رسول اللہ ہے۔ علم کی توہین نہ کرو۔ ہمیں چاہیے ہم اہل علم کو کہ کبھی بھی علم کی توہین نہ ہونے دیں، علم کی تذلیل نہ ہونے دیں، چند کوریوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر علم کی توہین نہ کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے، حیات طحاوی میں، حیات امام طحاوی میں لکھا ہے کہ کسی مسئلے میں بادشاہ وقت نے سوال کیا۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا اور علماء سے بھی پوچھا، بہت غور سے سنے اس واقعے کو۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے زمانے کے امام تھے، بہرحال اپنی جگہ آپ نے بادشاہ وقت کو مسئلہ بتایا اور علماء نے بھی بتایا، اور اس پر یہ ثابت ہوا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ اپنی جگہ 100% بالکل صحیح ہے۔ بادشاہ وقت میں اعجاز میں اسٹیج قائم کیا، اور اس اسٹیج پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک چیئر رکھی گئی اور ایک چیئر بادشاہ کے لیے رکھی گئی، اور باقی علماء کو نیچے بٹھایا۔ سنیے اس واقعے کو، اللہ کرے کہ ہم علماء کو بھی اس کی توفیق ہو۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک بات آئی کہ اگرچہ میں نے مسئلہ صحیح بتایا ہے، لیکن یہ علماء کو جو نیچے بٹھایا گیا ہے یہ ان کی تذلیل ہوتی ہے، اور یہ میرے ہم جنس ہے، ان کی تذلیل مجھے برداشت نہیں۔ اب واقعہ سمجھیں، ان کی جو تذلیل ہو رہی ہے وہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ حضرت الامام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیج ہی پر بادشاہ وقت سے کہا کہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس مسئلے پر میں نے یہاں آنے کے بعد بہت غور و فکر کی، تفکر و تدبر کیا، تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مجھے اجتہاد میں خطا ہو رہی ہے، اور یہ جو علماء ہے انہوں نے صحیح بتایا ہے۔ جان بوجھ کر اپنے آپ کو جتلا رہے ہیں اور ان علماء کی طرف سے حد کی نسبت کر رہے ہیں۔ جب بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو بادشاہ نے علماء کے لیے بھی چیئر کو رکھ دیا کہ اچھا ان کا مسئلہ صحیح ہے تو ان کے لیے بھی اب اعجاز کیا جائے اور ان کے لیے بھی چیئر رکھی جائے۔ مجلس ختم ہو گئی۔ ختم مجلس پر امام طحاوی نے علماء سے فرمایا، اجتہادی مسئلہ تو میں نے ہی صحیح بتایا تھا، لیکن مجھ سے تمہاری تذلیل برداشت نہ ہوئی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو نہ علم کی توہین ہم سے ہو، نہ اہل علم کی توہین ہم سے ہو، علماء کی توہین بھی ہم سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم علماء کا اکرام، اعجاز کرنے والے ہو، ان کی عزت بڑھانے والے ہو۔ اگر کسی مجلس میں اہل علم کی برائی آ بھی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عالم سے متعلق صحیح بات یا کم سے کم اتنا کر دیں کہ اگر مگر سے ان کی برائی میں شریک نہ ہو جائیں، بلکہ اہل علم کے اکرام کو باقی رکھیں۔ یہ حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہم کو سمجھ میں آیا کہ علم کی توہین نہ ہو۔ خالد بن احمد والے واقعے سے سمجھ میں آیا، اور امام طحاوی کے واقعے سے سمجھ میں آیا کہ اہل علم کا بھی اکرام اور تعظیم ہونی چاہیے۔ دوسری بات، حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا وحی سے، بس وہی موٹی دو چار باتیں وحی سے شروع فرمایا، اور اس کے بعد ایمان، علم اور اعمال بیان فرمائے۔ کتاب الایمان، کتاب العلم اور کتاب الاعمال، پھر بہت دور پوری کتاب الاعمال۔ وحی سے شروع کرنے کے بعد اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ یاد رکھو، ایمان ہو، علم ہو یا اعمال ہو، وہی معتبر ہوں گے جو وحی کے ڈھانچے میں ہو۔ اگر وحی سے ہٹ کر کے تمہارا ایمان یا علم اور اعمال ہے تو اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج یہی مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وحی سے ہٹ کر کے اپنے ایمان، اپنے علم اور اپنے اعمال کو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منچاہی ایمان ہے، منچاہی علم ہے اور منچاہی اعمال ہے، اور گوگل پر لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جو منچاہی ایمان بیان کر رہے ہیں اور منچاہی علم بیان کر رہے ہیں اور منچاہی اعمال بیان کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ خوب یاد رکھے، مجھے معاف فرمائیں، کسی کے لاکھوں فالوور ہو، فالوور کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھا یہ جائے گا کہ وہ وحی کے مطابق کتنے بات کر رہا ہے۔ اگر اس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو اس کی بات سراخوں پر رکھی جائے گی،
اس کی حقیقت کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کن لوگوں سے زانوِ تلمس طے کیا ہے، کس سے پڑھا ہے اس نے، کن علماء سے اس نے استفادہ کیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تب تو اس کی بات قابل قبول ہے، ورنہ تو فالوور ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو دنیا کے اندر بہت سارے وہ جو فاسق و فاجر ہیں ان کے بھی فالوور بے شمار ہوا کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی ہے قابلیت کی یا قبولیت کی۔ اس مسئلے کو خوب یاد رکھے، جس کی طرف امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو اشارہ فرمایا کہ اعمال، ایمان اور علم وہی معتبر ہوگا جو وہی کی روشنی میں ہو، اور وہی سے ہٹ کر کے ہو وہ سراسر قابل رد ہوگا، قابل عمل نہیں ہوگا۔ دو باتیں۔ تیسری بات، یہ جو آخری کتاب ہے حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر جہمیہ کی تردید فرمائی۔ جہمیہ اس زمانے کا فرقہ تھا، قدریہ ایک فرقہ تھا، معتزلہ ایک فرقہ تھا، روافض تو آج بھی ہے، خوارج ایک فرقہ تھا، یہ سب جماعتیں تھی پہلے۔ یہ سب کی سب جماعتوں کا وجود کیسے ہوا، یہ ایک تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں ہمیں اس وقت نہیں جانا ہے کہ ان جماعتوں کا وجود کیسے ہوا اور یہ کیسے وجود میں آئی اور کس زمانے میں وجود میں آئی۔ اتنی بات یہ سمجھ لیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم، یہ وغیرہم میں قدریہ بھی ہے اور جو ان کے ہم خیال ہے ان تمام کی تردید کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری باطل جماعتیں تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم کبھی کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں آج بھی۔ جماعتیں تو ختم ہو گئی ہے، اب وہ نہیں رہے، لیکن کچھ نہ کچھ جراثیم۔ اصل میں یہ ساری جماعتیں، کام کی بات سنو، یہ ساری جماعتوں کا وجود ہوا تھا یونانی فلسفے کی وجہ سے۔ اس زمانے میں یونانی فلسفہ بہت چلتا تھا، اور یونانی فلسفے سے مرعوب ہو کر شریعت میں نت نئے مسائل نکالے انہوں نے۔ مثلا حالت حیض میں نماز معاف نہیں ہوگی، جیسے معتزلہ اور خوارج کے عقائد، یا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان ایمان سے یہ سب یونانی فلسفے کی بنیاد پر، یا یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح اپنا کلام پیدا کر دیا ہے، درخت میں پیدا کیا تو درخت سے آواز نکلی، ہم میں پیدا کیا تو ہم میں سے نکلی۔ یہ سب یونانی فلسفہ تھا، اور یونانی فلسفے سے مرعوب ہو کر کے یہ ساری جماعتوں نے عمل کیا۔ اب آج کا مسئلہ آپ سمجھ لو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ان کی تردید کی ہے وہ ان لوگوں کی جو یونانی فلسفے سے مرعوب ہو کر کے یہ ساری بات کر رہے تھے۔ فی زمانے نا یونانی فلسفہ نہیں ہے، لیکن مغربی فلسفہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں ہمارے اکابر مشائخ، چاہے وہ امام بخاری ہو یا ان کے علاوہ ہمارے مشائخ ہو، انہوں نے یونانی فلسفے کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد عقائد حقہ کو ثابت کیا اور عقائد باطلہ کی تردید کی، جو آپ اس پوری کتاب کے اندر ہم نے دیکھا۔ اس زمانے میں علماء کرام کو چاہیے کہ مغربی فلسفے کو پڑھے۔ اس زمانے میں یونانی فلسفہ نہیں ہے، مغربی فلسفہ چل رہا ہے، اور مغربی فلسفہ جو ہے وہ فلسفہ ہی کیا ہے بلکہ خواہشات ہے۔ مغربی فلسفہ کوئی فلسفہ نہیں ہے بلکہ وہ خواہشات ہے، اور میں اس وقت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ جنیوا کنوینشن جو کچھ طے ہوا اور جو کچھ یونوں میں طے کیا گیا، اور اس کے 30 جو اصول اور ضوابط بنائے گئے، اگر آپ لوگ تو اہل علم ہو، اہل زبان ہو، انگریزی جانتے ہو، ان 30 اور 30 اصولوں کو اگر آپ پڑھو گے تو وہ مکمل مغربی خواہشات کی بنیاد پر ہے۔ اسی میں ہے کہ غلامی اب دنیا میں نہیں ہوگی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ غلامی اب اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ اب جب غلامی کو انہوں نے اس کے اندر سے ختم کیا تو ہم پر عائد کر رہے ہیں کہ پھر کتاب العتق کو اپنے مدرسوں میں کیوں پڑھاتے ہو، اس کو نکال دو۔ ان کے قوانین میں قانون یہ بھی لکھا گیا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا مجرم ہوگا اس کو جسمانی اذیت نہیں دی جائے گی، جسمانی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ یہی تو آج کل چل رہا ہے۔ تو وہ لوگ ہم پر اشکال کر رہے ہیں کہ پھر تمہارے قرآن میں اور حدیث سے کتاب الحدود کو نکال دو۔ یہ جو ہے
یہ خواہشات جو ہے نا، یہ مغربی فلسفہ ہے، مغربی خواہشات ہے، اور اسی کے اندر ایک چیپٹر یہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک قانون، یہ اصول یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مرد اور عورت کو برابر کا حق دیا جائے۔ اسی میں جو 30 قوانین ہیں، جو جنیوا کنوینشن جو مجلس ہوئی، اس کے اندر کہ دونوں کو برابر کا رائٹ اور حق دیا جائے، جس کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میراث کے مسائل میں جو تم نے قرآن نے کہا ہے وہ غلط ہے، اس کو نکال دو، جو حدیث میں کہا گیا وہ غلط ہے، اس کو نکال دو۔ اسی طرح مرد کا مرد سے نکاح، عورت کا عورت سے نکاح، ہر ایک کو اپنا رائٹ ہے، جو جس طرح کرنا چاہے یہ کر سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے یہ فلسفہ نہیں ہے، مغربی خواہشات ہے اس وقت جو اس وقت دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ اس زمانے کے ہمارے اکابر نے یونانی فلسفے کو پڑھ کر کے، چاہے وہ امام غزالی ہو، فخر الدین رازی ہو، یا قرطبی ہو، یا امام بخاری ہو، یا اس کے علاوہ جتنے ہمارے اکابر ہیں، انہوں نے اس کو پڑھ کر کے یونانی فلسفے کی تردید کی ہے۔ اس زمانے کے ہم علماء کرام کو، ہم طلاب کرام کو چاہیے کہ مغربی فلسفے کو پڑھے، اور جو باطل اذہان بنے ہوئے ہیں اور ناستک اور دہریہ کی ذہنیت جو بنائی جا رہی ہے، اس کی تردید حسن انداز میں کرنی چاہیے، اچھے انداز میں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بڑا المیہ بھی یہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، کیا کہا جائے، جب کوئی ہمارا بیچارہ جوان جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جو کالج میں پڑھ رہا ہے، اور وہ ہمارے پاس آ کر کے اپنا کوئی اشکار رکھتا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو جو شک ہو رہا ہے اس شک کے کانٹے کو نکالنے کے بجائے، اور اس کو تشفی اور تسلی بخش جواب دینے کے بجائے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا شک اور پکا ہوتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایتھیسٹ کے حوالے ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا منکر بن جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے سوال کر رہا ہے تو ہم جو ہے اس کے اس اشکال کو، اس شک کے کانٹے کو نکالیں، اس کو تشفی اور تسلی بخش جواب دے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت شبہات تو ہر انسان جان لیتا ہے، لیکن جو ہے جواب ہر انسان نہیں جانتا ہے۔ تو حضرت تھے، حکیم الامت تھے۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں فرق کیا ہے۔ چلیے بات آئی تو عرض کر دوں، وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں فرق کیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں۔ حضرت تھانوی کی تعریف سمجھ لو، بہت کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ وقت خود ایک کاغذ لکھے اور اس کاغذ کو لکھ کر کے کہیں کہ میرا یہ کاغذ لوگوں کو پڑھ کر کے سناؤ، اپنے وزراء کو، اپنے نائبین کو کہا کہ اس کو پڑھ کر کے لوگوں کو سناؤ۔ فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بول کر کے کہا کہ لوگوں کو پڑھ کر سناؤ۔ اور وہی یہ غیر مطلوع یعنی احادیث کی تعریف یہ ہے کہ بادشاہ وقت بیان دے اور اپنے وزراء سے یوں کہے کہ میرا منشا تو سمجھ گئے نا، تم لکھ کر نہیں دیا، میرے کہنے کا منشا تم سمجھے ہو نا، جی ہاں سمجھ گئے، تو اب اس کو بیان کیجئے۔ فرمایا انبیاء کا منشأ خداوندی کو بیان کرنا حدیث ہے، اور اللہ کے کاغذ کو پڑھ کر سنانا یہ قرآن ہے۔ اتنے جامع انداز میں حضرت نے تعریف فرمائی ہے کہ واللہ ایسی جامع تعریف سمجھنے کے لیے ہم کو کہیں نہیں ملتی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ شبہات تو بہت سے لوگ، سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور جو ہے اس کا جواب جو ہے سارے لوگ نہیں سمجھتے۔ تو حضرت نے فرمایا شبہات جہالت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں، اس لیے سارے لوگ سمجھ لیتے ہیں، اور جواب کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ علم ہوگا تو جواب دے گا، اگر علم نہیں ہے تو جواب کیسے دے گا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس وقت مغربی فلسفے کو سمجھے، اور مغربی فلسفے کو سمجھ کر کے ان ہمارے عزیزوں کو، ان ہمارے جوانوں کو جو کالج میں جاتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اور جہاں کے مخلوط ماحول کی وجہ سے ان کے سامنے نت نئے اشکالات آتے ہیں، اور وہ بیچارے ہمارے پاس آ کر اشکال کرتے ہیں، تو ہم اس کو دانت نہ دیں، اس کو غصہ نہ کریں، اس کو محبت سے سمجھائیں، اور اس کو محبت سے سمجھا کر کے ہم جو ہیں اس کے اشکال کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے حل نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جماعت کی جماعتیں آج کفرستان میں جا رہی ہے، ارتداد میں جا رہی ہے،
بہت سے جوان ہمارے وہ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھو گے تو اس صورت میں وہ ہمارے احترام میں یا ہماری عزت میں یا اس بنیاد پر کہ ہم پر کوئی فتویٰ نہ لگ جائے اس لیے وہ اپنی رائے کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن اگر کھلے عام ان کو بولنے کی ہدایت دی جائے تو میجورٹی جوان وہ نکلیں گے کہ جن کے دلوں میں شکوک اور شبہات کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل چکے ہیں۔ اب رفع یدین کے بحثوں کی ضرورت نہیں ہے، اب قرات خلف الامام کے بحثوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ان مسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ مسائل کی ضرورت تو اس کی ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے لوگوں کا۔ اس وقت تو ایمان کے لالے پر رہیں کہ ایمان کیسے بچایا جائے۔ جو ذہنی طور پر آج ہمارا جوان اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں کے اندر جانے کے بعد جو شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اس کے ایمان کو کیسے بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو اور ان مدارس کے قائم کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان مدارس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ حصار ہیں، یہ قلعے ہیں جس کے اندر رہ کر عقائد کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اب تعالیٰ جل شانہ ان اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ تو تیسری بات جو مجھے عرض کرنا تھا کہ حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اس زمانے کے یونانی فلسفے کو سمجھ کر کے تردید کی ہے، اس زمانے میں ہمیں مغربی فلسفے کو سمجھنا ہوگا اور اس زمانے کے جو اشکالات ہیں ان اشکالات کو حل کرنا ہوگا۔ چوتھی بات جو سب سے اخیری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی ابواب پڑھے گئے، میں نے بتایا اس پر بڑی تفصیل ہے، میں صرف دو باتیں ذکر کر دوں۔ ایک تو حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسئلہ پیدا ہوا، اور وہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت بھی اور اس وقت کے بہت سارے لوگوں نے بھی اس قرآن کریم کو اللہ کی مخلوق کہہ دیا۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ بن کر، ایک معاون بن کر، بلکہ بقول ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ، ہمالیہ کو ہٹانا آسان تھا لیکن احمد ابن حنبل کو ہٹانا مشکل تھا۔ یعنی ہمالیہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا لیکن احمد ابن حنبل اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، مار کھائی اور کورے کھائے اور کپڑے اتارے گئے اور لہو لہان ہو گئے، سب کچھ ہوا، لیکن القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق۔ بس ایک ہی بات کے اوپر ڈٹے رہے۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ تھوڑی سی اذیت، تھوڑی سی تکلیف یا تھوڑے سے ہم پر کوئی کلمات بول دیں تو اس کی بدنامی کے خوف سے ہم حق بات کو بیان کرنا نہ چھوڑیں، اپنی جگہ حق بات کو ڈٹ کر کے بیان کرتے رہیں، ہمیں حق بات کو ڈٹ کر کے بیان کرنا چاہیے۔ بہرحال امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہوا۔ اب امام احمد ابن حنبل کے خود ماننے والے جو بعد میں آئے، انہوں نے اس مسئلے کے اندر اتنی وسعت پیدا کر دی، اتنی وسعت پیدا کر دی کہ انہوں نے اس اپنے ہاتھوں سے، ہمارے ہاتھوں سے لکھے ہوئے قرآن کو بھی مخلوق کے اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت کہہ دی، اور کہا یہ بھی قدیم ہے، یہ بھی پرانا ہے، اور اس کا بھی وہی مقام ہے جو لوح محفوظ والے کلام کا ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تردید کرنی پڑی، اور انہی کی تردید کے نتیجے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بڑے حالات آئے۔ دونوں امام ہیں اپنی جگہ، ایک امام احمد ابن حنبل ہے، ایک امام بخاری ہے، ایک استاذ ہے، ایک شاگرد ہے، احمد استاذ ہے اور امام بخاری آپ کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری 8 مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے ہیں، 8 مرتبہ۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 8 مرتبہ حاضر ہونے کے باوجود بخاری شریف میں صرف 2 روایت لائے، امام احمد ابن حنبل سے صرف 2 روایت لائے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو میں ان بچوں کو مقدمے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی 7 مرتبہ میں احمد کے اساتذہ موجود تھے، جو احادیث احمد بیان کر رہے تھے وہی احادیث امام احمد کے اساتذہ بیان فرما رہے تھے۔ بخاری نے دیکھا سند عالی مل رہی ہے تو سند سافل کیوں لوں میں؟ جب اساتذہ سے روایت مل رہی ہے تو میں امام احمد سے کیوں روایت لوں؟ اور 8ویں مرتبہ جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند حدیث کو چھوڑ دیا تھا اور مسند فقہ پر فائق ہو گئے تھے، فقہ بیان کرنا شروع کیا تھا۔ اور محدثین کا عموم مزاج یہ ہے
کہ غالب حدیث ہو انہی سے روایت لیتے ہیں، غالب فقہ ہو ان سے روایت نہیں لیتے، اس لیے کہ فقہا روایت بالمعنی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اس لیے دو روایتیں ایسی تھی جو امام احمد کے علاوہ امام بخاری کو کہیں نہیں ملی، وہ دونوں روایتیں حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے۔ تو امام احمد کا اپنا مسلک بھی اپنی جگہ کلام اللہ کے باب میں ہے، اور بخاری کا بھی اپنی جگہ۔ دونوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کا کلام جو لوح محفوظ میں ہے وہ اللہ کی صفت ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ فنا نہیں ہوتا، وہ جو ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہ مخلوق نہیں ہے۔ البتہ تمہارے سامنے جو قرآن ہے، جو تمہارا لکھا ہوا ہے، تمہارا پڑھا ہوا ہے، جو سارے ابواب ابھی پڑھتے چلے آئے، ان تمام کے اندر بخاری نے یہی بتایا ہے کہ یہ حادث ہے، یہ جو ہے فت بھی جاتا ہے، پرانا بھی ہو جاتا ہے، یہ جو ہے ختم بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس پر وہ لوح محفوظ والے کلام کا اطلاق نہ کیا جائے۔ یہ ہو گیا ان تمام ابواب کا خلاصہ۔ یہ چار باتوں کے ساتھ آخری بات جو باب کے اوپر مجھے بیان کرنا ہے، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب پر کتاب کو ختم فرمایا۔ یہ بھی مختصر سمجھ لیں، اس باب پر کتاب کو ختم فرمایا اور اس باب میں یہ بتایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لغوی تحقیق اور ساری تحقیقات اپنی جگہ، ان سب کو اب یہیں چھوڑ دیجئے۔ تو قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، چونکہ زیادہ تر مجمع بخاری شریف میں لوگوں کا اس لیے آتا ہے تاکہ ہمیں دعا ملے اور کچھ بات مل جائیں، تو بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں، امام بخاری ہی کی بات کو نقل کر دوں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب ختم فرما رہے، یہ آپ کی آخری مجلس ہے۔ یہ گویا کہ جیسے آج ہماری آخری مجلس ہے بخاری پر، اسی طرح امام بخاری کے آخری مجلس ہے یہ، اس پر آپ ختم فرما رہے ہیں۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے ہم تمام کو تنبیہ فرمائی ہے کہ گناہ کر لو جتنے کرنے ہو، قیامت کے دن جو ہے تمہارے اعمال تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، افعال بھی تولے جائیں گے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے بولا اور ہوا میں ختم ہو گیا، ہم نے لکھا اور ہوا میں ختم ہو گیا، اور جو ہے جو کچھ ہم نے کیا اور خلوتوں میں بیٹھ کر کیا اور کسی نے دیکھا نہیں۔ بلکہ عجیب و غریب بات قرآن کریم سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم نہ بتائیں بالاخسرین اعمالا کہ اعمال کے اعتبار سے کون خسارے میں ہے۔ یہ نہ میں کہہ رہا ہوں، نہ کوئی عالم کہہ رہا ہے، نہ بخاری کہہ رہے ہیں، نہ کوئی صحابی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہم نہ بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے کون خسارے میں اور نقصان میں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں انسان کچھ کام ہی نہ کرے۔ ابھی مولانا نے پوچھا کہ بھئی کون پیسے بناتا ہے، تو سب خاموش رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا کو کچھ دینا پڑے گا، اس لیے سب خاموش رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کام ہی نہ کرو، پیسے نہ بناؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ کام کیا، پیسے بنائے، اور پیسے بنانے کے بعد اس کو ضائع کر دیے۔ یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ نقصان والا ہے۔ مثال سمجھنا، یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ نقصان والا ہے کہ جس نے کمایا اور منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے سب کچھ ضائع کر دیا۔ جب یہ خسارے کا مطلب سمجھ میں آ گیا تو اب سمجھو، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنی کوششوں کو دنیا میں ضائع کیا۔ کوششوں کو ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ ادھر اعمال صالحہ بھی کیے، ادھر گناہ بھی کر لیے، غیبت بھی کر لی، الزام بھی لگا دیا، برائی بھی کر دی، اس کے ساتھ ساتھ کسی کی ذلیل بھی کر دیا، شراب بھی پی لی، زنا بھی کر لیا، نہ معلوم کیا کیا گناہ کر لیے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ اچھا آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ رات میں جا کر کے ذرا غور سے اس کا مطلب سمجھنا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں۔ آج ہم گناہ کر کے یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ شیخ عبد الرحمن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی مجالس زوزیہ چھپی ہوئی ہے، اس میں دیکھ لینا، حضرت یہ فرماتے ہیں
کہ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ دنیا میں گناہوں کا وبال آخرت کا مسلم دنیا میں بھی آتا ہے. حضرت حدیث پیش فرمائی قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم من الرزق ما یصیب من المعصیت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو معصیت کا ارتکاب کرتا ہے. اس کی تشریح میں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں رزق کا کیا ہے وہ نبی علیہ السلام نے وضاحت نہیں فرمائی. فرمایا رزق دنیا بھی ہو سکتا ہے اور علم بھی ایک رزق ہے. اللہ دنیا کے رزق سے بھی اللہ گناہوں کی وجہ سے محروم کرتا ہے اور اللہ علم سے بھی محروم کرتا ہے. آگے حضرت ہی کی تشریح سنو. فقط سأل رجل فی المجلس، ایک آدمی نے سوال کیا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اس کے باوجود مجھے تو کوئی تنگی محسوس نہیں ہو رہی ہے. الحمدللہ مجھے کوئی تنگی محسوس نہیں ہو رہی ہے. اس پر جو عبد الرحمن ابن جوزی نے جواب دیا ہے وہ اپنے دلوں پر لکھ لے، میں تو اس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے جواب دیا السیئہ بعد السیئہ عقاب السیئہ. فرمایا ایک گناہ کے بعد اگر دوسرا گناہ کی طرف دل چل رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں عذاب دے رہا ہے. بڑا خطرناک جملہ ہے. السیئہ بعد السیئہ عقاب السیئہ. گناہ کے بعد گناہ کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ اللہ نے آپ کو گناہ میں مبتلا کر دیا. والحسنہ بعد الحسنہ ثواب الحسنہ. اور ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی اللہ توفیق دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کا دنیا ہی میں بدلہ دے رہا ہے. تو برائی والے اعمال کا کرتے رہنا، گناہوں والے اعمال کا کرتے رہنا یہ ایک عذاب ہے. اگر کوئی عذاب نہ ہو، روزی سے محروم نہیں ہوئے، علم سے محروم نہیں ہوئے، تو بھی بار بار گناہوں کا ہونا اور توبہ کی توفیق کا نہ ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے. بس اسی پر آخری بات علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت الامام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ من سفر المعصیہ، جس نے کسی معصیت کا سفر کیا اور وہ سفر شرعی تھا. سفر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ 48 میل 48 میل سے زیادہ کا سفر تھا، لیکن معصیت کا سفر ہے، وہ کسی گناہ کے لیے جا رہا ہے. تو حضرت الامام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو 2 رکعت پڑھنے کی رخصت نہیں ہوگی. معصیت کے سفر پر یہ اور اسی طرح اگر وہ کسی جگہ جا رہا ہے اور سفر معصیت کا ہے اور اچانک کھانا پینا ختم ہو گیا سفر میں اور جانے کا وقت آ گیا، تو ویسے حالت اضطرار میں مردار کھانے کی، شراب پینے کی اجازت ہے، لیکن اس کو اجازت نہیں. یہ چاہے مر جائے لیکن اس کو مردار کھانے کی اجازت نہیں، شراب پینے کی اجازت نہیں. عبد الرحمن ابن جوزی اس مسئلے سے مسئلہ مستنبط فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو سفر رخصت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی یا اضطراری حالت میں اس چیز کو کھانے کی جو حرام ہے اجازت دی، فرمایا یہ رحمت رب ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے قول کے اعتبار سے حق تعالیٰ معصیت والوں کو دنیا کی ان نعمتوں سے بھی محروم کر دیتا ہے. اور اس پر مزید ایک مسئلہ انہوں نے مستنبط فرمایا کہ اگر نیک عمل کرتا ہے تو حق تعالیٰ دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. فرمایا یوسف علیہ السلام نے خواہشات سے بچا کر صبر کر کے جیل میں چلے گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسی زلیخا کو قدموں میں اللہ نے ڈال دیا. بڑا بہترین استدلال فرمایا کہ زلیخا کو قدموں میں ڈال دیا اور نکاح کرا دیا
حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور فرمایا کہ بھائی حسد پر اترے اور انتہائی حسد پر اترے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف کے سامنے منگتا بنا کر تصدق علینا، ہمیں صدقہ دیجئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ پر رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہوں کے نتیجے میں اللہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ امام بخاری اس آخری باب میں مجھے اور آپ کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں، معصیت کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، کون کیا گناہ کر رہا ہے اس پر نہ جاؤ، مجھے میرے اللہ سے کیا کرنا ہے اس کی طرف آؤ۔ ہم اللہ سے اپنے تعلقات کو ہموار کریں، صحیح کریں، ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اور اب کل کو مرنا ہے، جواب دینا ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کے بعد جو حدیث لے آئے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ دو کلمے ہیں، بہت مختصر ہے، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں ایک عجیب سا نقطہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجلس ختم ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا پڑھ لو، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت یا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا ہے نا، لیکن یہ روایت ترمذی کی ہے، اور امام بخاری بھی استغفار پر ختم کرنا چاہتے تھے، اس کتاب کو استغفار پر ختم کرنا چاہتے تھے، مجلس ختم ہو گئی آپ کی تو استغفار پر ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن جس روایت میں یہ ذکر ہے وہ روایت آپ کی شرط پر نہیں، وہ ترمذی کی روایت، تو آپ نے اپنی روایت سے استغفار کی طرف اشارہ فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ تیری ہی ذات پاک ہے، میں پاکی کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میری کتاب میں یقیناً مجھ سے قصور ہوئے ہیں، اے اللہ میں مجلس کے اخیر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ لفظ سبحان سے آپ نے استغفار کی طرف اشارہ کر دیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور آپ کے حاشیے میں ایک نقطہ لکھا ہے خیر جاری کے حوالے سے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث شریف پر اس کو ختم فرمایا تو فرمایا کہ اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ دیکھو اللہ کی تحمید کرو، تسبیح کرو، اپنے ذکر کو اس سے محظوظ رکھو تاکہ اللہ تمہیں دار الحمد میں داخل کر دے۔ دار الحمد کا معنی جنت میں، جہاں تمہیں کہا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، اور ایک روایت مجھے ابھی یاد آئی تھی تو میں نے اپنے اس بچے سے کہا کہ کتاب الصلح میں یہ روایت ہے، مجھے ذرا لکھ کر دو، میں اس کا ایک مختصر اشارہ کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن اندازی کے جواز کے لیے، قرآن ڈالتے ہیں نا چٹھی، آج تو بہت چٹھیاں چلتی ہے، وی سی کی سب چٹھیاں بہت چلتی ہے، جہاں دیکھو سب چٹھیاں چلتی ہے، تو قرآن اندازی کے جواز پر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیش کیا ہے کہ قرآن جائز ہے۔ اس پر روایت لے آئے کہ ایک بوت ہے جس کا اوپر کا منزلہ، نیچے کا منزلہ، اور پانی جو ہے اوپر ہے اور نیچے، اس میں قرآن ڈالا گیا تو جن کے نام اوپر وہ اوپر، جن کا نام نیچے وہ نیچے، کوئی بزنس کلاس، کوئی اکنامک کلاس۔ اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوئی تو وہ اوپر لینے جاتے ہیں، تو اوپر والوں کا منہ بڑا ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو بلا شہد کی مکھی کے کھاتے ہوئے بھی منہ بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بعضوں کا مزاج ہوتا ہے، ہر وقت جو ہے کھٹی کڑی پی کر کے رہتے ہیں، کبھی ان کو ہنسنا ہی نہیں آتا، یہ بھی عجیب و غریب مزاج ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ نیچے والے جب اوپر، یہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ نیچے والے پانی لینے جاتے ہیں تو اوپر والوں کو غصہ آتا ہے، تو نیچے والوں نے کہا کہ اچھا ہم نیچے ہی پانی تو ہے، سوراخ کرتے ہیں، ابھی پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اوپر والے فہیم ہو تو وہ کہیں گے اللہ کا واسطہ بھائی سوراخ نہ کرنا، ورنہ پانی شروع ہوگا تو بند نہیں ہو پائے گا، تو بھی ڈوبے گا، ہمیں بھی لے ڈوبے گا، پوری بہت ڈوبے گی۔ یہ تو ہو گئی روایت۔ امام بخاری نے قرآن کے جواز پر فیصلہ نکالا۔ ہمارے حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک مسئلہ اور ثابت کیا ہے۔ فضائل اعمال بھی بڑی عجیب کتاب ہے،
لیکن لوگ نیند میں سنتے ہیں اس کو، نیند میں۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت شیخ نے فضائل اعمال جوانی میں لکھی ہے، اگر بڑھاپے میں لکھتے تو وہ مسائل آ جاتے کہ تم سمجھ بھی نہ پاتے، لیکن چچا جان کے کہنے پر حضرت نے فضائل اعمال جوانی میں لکھی۔ تو بہرحال ہم نیند نکالتے رہتے ہیں، اس وقت تو کوئی سمجھتا ہے نہیں کہ فضائل اعمال میں کیا کہا جا رہا۔ حضرت شیخ نے اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مسئلہ مستنبط فرمایا ہے وہاں کہ بھئی اوپر والوں کو چاہیے کہ نیچے والوں کو روکے۔ اس عاجز کے سمجھ میں اس سے ایک تیسرا مسئلہ جو میں ہر سال ان طلبہ عزیز کو بیان کرتا ہوں جب بھی اس حدیث پر پہنچتا ہوں، کہ نبی علیہ السلام بہرحال اگر یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ تو نفس کی آمیزش ہوگی۔ نبی علیہ السلام اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری امت کے دو طبقے، ایک طبقہ وی آئی پی ہے اور ایک طبقہ اکنامک ہے۔ وی آئی پی طبقہ کون سا ہے؟ جو عزت والے، علم والے اور دولت والے، عزت، علم اور دولت۔ اور اکنامک طبقہ کون سا ہے؟ جو بیچارے ذلیل ہیں، جو جاہل ہیں، جو غریب ہیں۔ اب یہ نچلا طبقہ جو جاہل ہے، جو ذلیل ہے، جو جن کی عزت نہیں، جن کے پاس دولت نہیں، یہ وی آئی پی طبقے کے پاس جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھا دو نا، آپ کے پاس علم ہے، ہمارے بچوں کی مدد کرو، اللہ نے آپ کو دولت دے رکھی، ہمارے بچوں کے آپ کی عزت کام آ جائے۔ تو اگر وی آئی پی طبقہ حدیث شریف میں منہ بنانے لگے، ناراض ہو جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہاں بوت میں نیچے سوراخ ہو رہا تھا، یہاں یہ ذلیل اور غریب طبقہ جو ہے نا وہ گناہوں کا سوراخ کرے گا۔ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ گناہوں کے سوراخ کریں گے، یہ ڈرگس، پھر لڑکیوں کا اٹھانا، پھر ایک دوسرے کو مارنا، اور پھر طرح طرح کے گناہ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہاں نیچے سوراخ کیا، پانی شروع ہوا تو پوری بوت ڈوبی، اوپر والے بھی ڈوب گئے۔ یہاں گناہوں کے سوراخ جب عام ہو جائیں گے تو جہاں ذلیل اور غریب کی اللہ پکڑ کرے گا، علم والوں کی بھی پکڑ کرے گا، دولت والوں کی بھی پکڑ کرے گا، پھر ہم بھی اس میں پکڑے جائیں گے، علماء بھی، مالدار بھی، عزت والے بھی۔ یہ اس حدیث شریف میں ہم کو کہا جا رہا ہے۔ اس لیے علم والوں کو چاہیے کہ امت کے بچوں کو علم پڑھائیں، مال والوں کو چاہیے کہ مال خوب خرچ کرے، قیامت میں کام آئے گا۔ عزت والوں کو چاہیے کہ اپنی عزت امت کے لیے صرف کریں، تاکہ یہ جو عزت اپنے پیٹ کے لیے نہ ہو بلکہ امت کے لیے ہو۔ اگر ہماری عزت امت کے لیے استعمال ہو گئی۔ اور آخری بات اس حدیث شریف میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کبھی بھی پانی کا سفر نہیں کیا ہے۔ کوئی ادنا روایت لے آؤ کہ آپ نے بوت کا سفر کیا ہو، کوئی روایت نہیں۔ اور حضرت یہاں بوت کی مثال دے رہے ہیں، اور بوت بھی اس بوت کی مثال دے رہے ہیں جس کا تصور آپ کے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک نیچے کا منزلہ، ایک اوپر کا منزلہ۔ اس زمانے میں تو یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا، یہ تو بعد میں سب منزلے پر منزلے کی بوتیں بن گئی ہے۔ حضرت کے زمانے میں تو یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا، اس کے باوجود حضرت مثال کیا دے رہے ہیں؟ ایک نیچے کا منزلہ، ایک اوپر کا منزلہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا یہ فرمان خود بتا رہا ہے کہ آپ وہاں سے لے کر کے بول رہے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالی ان بچوں کو، ان بچیوں کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے، اعمال سارہ سے حفاظت فرمائے، اعمال حسنہ نصیب فرمائے، اور ان بچیوں سے بھی امت میں اللہ تعالیٰ خوب کام لے۔ ماشاءاللہ یہاں کچھ بچیوں نے، بلکہ میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے حضرت سے ابھی پوچھا بھی نہیں ہے، لیکن میں نے جو نمبرات دیے اس سے تو یہی معلوم ہوا کہ کسی بچی کا پہلا نمبر آیا ہوگا، واللہ عالم۔ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ تینوں جو ہیں بچی کے نمبر آئے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے خوب دین کا کام لے۔ قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھاتے تھے تو دروازے کے پیچھے ایک عورت بیٹھی رہتی تھی، اور طالب علم جب عبارت پڑھتا تھا اور غلطی کرتا تھا تو پیچھے دروازے سے دروازہ یوں کھٹکھٹاتی تھی۔ وہ کون تھی؟
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی. آپ انداز لگائیں کہ کتنی حدیثوں کا استحضار ہوگا. اور حضرت جب وہ کھرکھراہٹ سنتے تھے نا، طالب علموں کو کہتے تھے اس کو ٹھہر پھر سے پڑھ، اور پھر اس میں غلطی بتاتے تھے. آپ کا بیٹا محمد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن وہ حضرت سے علم حاصل نہیں کر سکا. وہ کبھی حضرت کی مجلس سے گزرتا تھا تو حضرت کا جملہ تو دیکھیں، قاضی ایاز نے نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا بیٹے کو میرا علم نہیں ملا، میری بیٹی کو ملا. معلوم ہوتا ہے علم میں میراث نہیں چلتی. یہ لازم نہیں ہے کہ بیٹے ہی کو علم ملے، اللہ بیٹیوں کو بھی علم عطا فرمائے. اور طبقات شافعیہ میں تو ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کسی مسئلے میں کورٹ میں گواہی کی ضرورت پڑ گئی. وہ گواہی دینے گئے تو قاضی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو کہا کہ آپ علیحدہ ہوئیے، یہ عورت علیحدہ ہو جائے تاکہ میں دونوں سے چھان بین کروں. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتے ہیں کہ اس طرح آپ تفرقہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، کہ اگر ایک سے تھوڑی سی بھول ہو جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دیں. آپ نص قرآنی کے خلاف کر رہے ہیں. تو قاضی نے کان پکڑے امام شافعی کی والدہ کے سامنے. یہ امام شافعی کی والدہ کا علم تھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ تعالیٰ نے بچیوں کو بھی بہت کچھ علم عطا فرمایا، اور ہر دور میں بچیوں نے دین کے لیے، اشاعت شریعت کے لیے، اشاعت دین کے لیے اور تبلیغ کے لیے بہت کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو اور بچیوں کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے. ان بزرگوں کی کاوشوں کوششوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بارآور فرمائے. اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے حق تعالیٰ مالا مال فرمائے. جمیع شرور، فتن، داخلی خارجی فتنوں سے اللہ اس ادارے کی اور تمام اداروں کی حفاظت فرمائے. اور ہم دین کے کام کرنے والوں کو بھی اللہ اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ آپ اس ادارے کے لیے تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، آپ اس کو بیکار نہ سمجھیں، عبث نہ سمجھیں. یہ آپ کا سب کچھ جمع ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ کے وہاں سب باقی ہے. مرنے کے بعد ہماری قبروں کے اندر جب وہ نور بھر کر کے آئے گا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اور دے کر کے آتا تو اچھا ہوتا. تعالی ہم تمام کو دین کے لیے بڑا دل رکھ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آخر میں پوری ایس ایم اے کی کمیٹی اور ہمارے مصلی حضرات اور سارے پیرنٹس اور طلباء کی طرف سے آپ سب حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے اسٹاف کی طرف سے بھی، اور خصوصاً ان علماء کرام اور ہمارے مہمان مکرم ان حضرات کا بھی کہ بڑی تکلیف لے کر یہاں تشریف لائے اور پورے جلسے کو ہماری رونق بخشی. اور آپ ہمیشہ اس ادارے کو، اہل ادارے کو اور علماء کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہے. انشاءاللہ میں اب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں، اور انشاءاللہ دعا کے بعد ساروں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. ہمارے مستورات کے لیے، بہنوں کے لیے نیچے ہی جم میں انتظام ہے، اور سب بھائیوں کے لیے جتنے بھی شرکاء ہیں ان سب کے لیے باہر مسجد کے پیچھے وہاں پر انتظام ہے. تو آرام سے آپ وہاں تشریف لے جائیں اور کھانا کھا کر پھر آپ انشاءاللہ عصر کی نماز ہم ادا کریں گے. حضرت سے دعا کی درخواست. درود شریف پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ.
يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا فعالا لما يريد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا فعالا لما يريد يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا الله العظيم الحليم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعينا باقيا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں ہر آدمی اپنے گناہ سے واقف ہے اے اللہ ہم سب اپنے اپنی زندگیوں سے بہت واقف ہیں اللہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے ہماری جلوت بھی ہے خلوت بھی ہے رات کی اندھیریاں بھی ہے دن کے اجالے بھی ہیں مجلسیں بھی ہے تنہائیاں بھی ہے اے اللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم سب کو معاف فرما دیجئے اللہ آپ بھی کریم ہیں آپ کے نبی بھی کریم ہیں ہم دو کریموں کے بیچ میں ہیں اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجئے ساری زندگی ہم نے تجھ سے نعمتیں مانگی ہے لیکن مولا توبہ ہم نے تجھ سے نہیں کی گناہ سے معافی نہیں مانگی ہم ہمیشہ اپنے غرض کو مانگتے رہے لیکن آپ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کی اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کر دیجئے اللہ اس مجلس کو قبول فرما اس میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما اس میں سننے والوں کو قبول فرما مرد و عورت کو قبول فرما اللہ ان فارغ ہو کر جانے والے بچے اور بچیوں کو قبول فرما علوم نافعہ سے اے اللہ ان کو آراستہ فرما اعمال صالحہ سے مزین فرما اے اللہ ان کے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا اس مسجد کے چلانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ اس مدرسے کے پیچھے خرچ کرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ
ان کی نصرت اور مدد فرما، دین کے لیے قبول فرما لے اے اللہ، دین کے لیے قبول فرما لے، دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما لے اے اللہ، دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما لے اے اللہ، بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما اے اللہ، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرما، مومنین مستضعفین کی مدد فرما، مومنین مستضعفین کی مدد فرما، مومنین مستضعفین کی مدد فرما اے اللہ، تیرے فیصلے ہے ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، تیری تقدیر ہے ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، تیرا علم ازلی ہے ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، اور نہ بندے کو اشکال کا حق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اللہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، ہم تو ان کو کفن بھی نہیں دے سکے، ان کے معصوم بچوں کا سہارا بھی نہیں بن سکے، ان کی عورتیں اجڑتی جا رہی ہیں، ان کی بچیاں ان کے بچوں کے پاؤں کتتے جا رہے ہیں، ان کے جلے ہوئے چہرے ان سے دیکھے نہیں جا رہی ہے، معصوم لالوں کو باپ لے کر کے دوڑ رہا ہے، اے میرے مالک آج کی اس مجلس میں تجھے بخاری کا واسطہ ہے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، تجھے نبی کا واسطہ، نبی کی روایتوں کا واسطہ، تجھے نبی کا واسطہ، میرے نبی پر قبر میں کیا گزر رہی ہوگی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہم بگڑے ہیں تو بیچاروں پر ظلم ہے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ایمان حق کا ہم سب کو نصیب فرما، عقائد فاسدہ سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، قیامت تک کے آنے والے ارتداد سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، بے دینی سے حفاظت فرما، لادینیت سے حفاظت فرما، تمسخر بالقرآن سے حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ شریعت کے مذاق اڑانے سے حفاظت فرما، ایمان کی مذاق اڑانے سے حفاظت فرما، تیری ذات کی مذاق اڑانے سے حفاظت فرما، نبی علیہ السلام کی توہین سے حفاظت فرما، اے العالمین مظلومین کی مدد فرما، ان کی دستگیری فرما، اے خبیب کو جیل خانے میں کھلانے والے مولا، اے خبیب کو جیل خانے میں کھلانے والے مولا، وہ بھی جیل میں ہیں، ان سب کو بھی کھلا دے، ان کا رزق پہنچا دے، اے نبی کے ہاتھ سے شفا دینے والے مولا، تو بغیر دواؤں کے شفا دیا کرتا ہے، مولا ان سب کو شفا عطا فرما دے، ان کو عافیت عطا فرما دے، ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، امت مظلومہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، دنیا کے فتنوں کو امن سے مبدل فرما، بے امنی کو امن سے مبدل فرما، بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما، اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہے، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پوری فرما، سب کے دلی ارمانوں کو پورے فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ سے ہم سب کو مزین فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، اے اللہ یہ مجمع تیرے سامنے بھکاری بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ آج تجھے کہہ رہا ہے ہم بھکاری ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، ہم عبد ہے تو معبود ہے، ہم مخلوق ہیں تو خالق ہے، ہماری جھولی بھر دے اے اللہ، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے اے اللہ، یہ مشائخ کا مجمع ہے، یہ علماء کا مجمع ہے، یہ رونے والوں کا مجمع ہے، یہ حفاظ کرام کا مجمع ہے، یہ رسول کے مہمانوں کا مجمع ہے، یہ سفید داڑھی والوں کا مجمع ہے، یہ راتوں میں اٹھ کر رونے والی تیری بندیوں کا مجمع ہے، جن کے آنسو ان کے رخسار پر بہ رہے ہیں اے اللہ، جس کے آنسو تجھے پسند ہو اور جس پر تجھے پیار آ رہا ہو اور جس کی دعائیں تو قبول کر رہا ہو، اس کے صدقے میں تو آج کی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہماری تمام ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔